بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کی رات میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جو میں کبھی بھول نہیں سکتی، اور دعا یہی کروں گی کہ کبھی کسی عورت کے ساتھ زندگی بھر ایسا واقعہ پیش نہ آئے جو اس کی روح تک کو ہلا کر رکھ دے۔ میں عروسی جوڑا پہنے اپنے کمرے میں کھڑی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ کھڑی اس لیے تھی کیونکہ 3 گھنٹے سے مسلسل اس کی راہ دیکھنے کے بعد اب مایوس ہونے لگی تھی۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، کمرے میں اندھیرا سا تھا۔ جبکہ میں اپنے کمرے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی تو اٹھ کر دروازے تک آ گئی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں دروازہ ہی بند کر دوں، باہر راہداری میں بھی اندھیرا ہی تھا۔ ایسے اندھیرے میں مجھے خود بہت خوف آ رہا تھا۔ تبھی مجھے ایک آدمی میری طرف آتا دکھائی دیا۔ راہداری میں اس کا چہرہ مجھے واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا، پر جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے دیکھا وہ واقعی میرا شوہر ہی تھا۔ اس نے دولہے والی پگڑی رکھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، ارے تم یہاں کھڑی ہو، میرا انتظار کر رہی ہو؟ فکر نہیں کرو، میں آ گیا ہوں۔ اس نے عجیب سی مسکراہٹ سے مجھے دیکھا، میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ میرے شوہر کا یہ سوال بہت انوکھا تھا۔ میں نے کہا محبت تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ بولا کہ چلو ثابت تو ہوا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، تو کیا میں تمہیں جو بھی کہوں تم میری اس بات کو مانو گی؟ میں نے شوہر کی بات پر شرماتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا، پر میں کیا جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے کیا بات منوانا چاہتا ہے۔ میں اندر جانے لگی تو اس نے مجھے کھینچ کر باہر راہداری میں لایا اور بولا، تم نے ابھی تو کہا ہے کہ میں جو کہوں گا تم مان لو گی۔ تم نہ جانے کس بات میں پڑ گئی ہو، ایسا کچھ نہ سوچو۔ میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے کر جانا چاہتا ہوں جہاں تم پہلے کبھی نہیں گئی۔ میں نے کہا، ابھی اس وقت؟ کہنے لگا کہ ہاں یہی تو وقت ہے وہاں جانے کا، اس کے علاوہ اور کوئی وقت نہیں ہوگا۔ تم میرے ساتھ چلو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا، اور اگر میری بیوی بن کر ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی ہو تو میری بات ماننا ہوگی۔ شوہر کی ان باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا، پر میں اس کی ہر بات مان کر اس کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، آپ کہیں گے تو میں جہنم میں بھی چلوں گی۔ میری بات سن کر وہ بہت پرزور قہقہہ لگا کر ہنسے۔ مجھے ڈر لگا کہ گھر میں کوئی جاگ نہ جائے، سب لوگ سو رہے تھے۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیوں سے اترتا ہوا نیچے مرکزی دروازے تک پہنچ گیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ واقعی اس وقت گھر سے باہر جائیں گے۔ کہنے لگے، تم ابھی گاڑی میں نہ بیٹھنا، میں اور تم پیدل جائیں گے۔ اپنے شوہر کی بات پر میں چپ ہو گئی تھی۔ میں باہر آئی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، اب ہم پیدل ہی پچھلے قبرستان کی طرف چلتے ہیں۔ قبرستان؟ یہ سنتے ہی میرے حواسوں پر بجلی گر پڑی تھی۔ ہاں قبرستان کوئی بری جگہ نہیں ہے میری بیگم۔ میں اپنے شوہر کو نام بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ پہلے اس کی بات مان چکی تھی۔ کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ چلو گی تو میں بہت خوش ہوں گا۔ خیر سے مجھے ابھی نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرا شوہر مجھ سے مذاق کر رہا ہو۔ بھلا شادی کی پہلی رات اپنی دلہن کو قبرستان میں کون لے کر جاتا ہے؟ پر تھوڑی ہی دیر میں ہم قبرستان کے دروازے پر کھڑے تھے۔ مجھے اندر جانا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ بولا کہ نہیں، آج تو تمہیں یہاں بٹھا کر کچھ باتیں بتانی ہیں۔ میں اپنے شوہر کو پاگل سمجھ رہی تھی۔ اس نے قبرستان کا دروازہ نہ جانے کیسے کھولا، مجھے لے کر اندر آ گیا اور بولا، دیکھو یہ قبرستان ہے، تمہیں اس سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اب مجھے غصہ آ رہا تھا، ڈر بھی لگ رہا تھا، اس لیے اپنے شوہر سے سختی سے بات نہیں کر رہی تھی کہ وہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں تو مر جاؤں گی۔ ایک اجنبی شخص سے میری شادی ہوئی تھی، اس پر بھروسہ کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ میری بات پر اس نے مجھے کہا، تم تھوڑا آگے آؤ تو میں تمہیں ساری بات بتاؤں گا۔ میں نے دیکھا ایک قبر تھی جس کے اوپر سے مٹی وغیرہ ہٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں مارے خوف کے کانپنے لگی۔ میرا شوہر بولا کہ یہ قبر آج ہی بنائی گئی ہے، اس میں ایک مردہ دفن ہے، پر اس پہ کفن ہے، اور ہم نے اسی کفن کو چرا کر آگے جا کر بیچنا ہوگا۔ اس سے ہماری روزی روٹی چلے گی اور ہم اتنے امیر ہو جائیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ علی آپ بھی کتنے بھولے ہیں، کفن مردوں سے چرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سستا لے کر بھی تو مہنگا بیچ سکتے ہیں، اور ویسے بھی کوئی ہم سے کفن کیوں لے گا؟ اور کفن اتنا مہنگا نہیں ہوتا
کہ ہم اس کے لیے اتنی تکلیف کریں، اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں اور یہاں تک آئیں۔ میری بات سن کر تم یہ نہیں جانتی کہ مردوں کے کفن میں کیا خاص بات ہوتی ہے۔ وہ مہنگے بکتے ہیں، عام کفن کی طرح نہیں ہوتے۔ میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ مردوں کے کفن زیادہ تر جادوگروں کو بیچے جاتے ہیں۔ جادوگر بدلے میں انسان کو مالا مال کر دیتے ہیں، اتنی دولت دے دیتے ہیں کہ انسان کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں۔ میں نے کہا کہ اگر جادوگر اتنے ہی ماہر ہوتے ہیں تو اپنے لیے کیوں کچھ نہیں کرتے؟ میرے شوہر نے کہا تم زیادہ باتیں نہیں کرو، اب سے ہم یہی کام کریں گے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، مردوں کے کفن چرا کر بیچنا تو بہت بری بات ہے، یہ تو گناہ کا کام ہے، اور پھر مجھے ساتھ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ کام اکیلے کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ میرے شوہر نے مجھے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور بولا خبردار جو آئندہ ایسی بات کی تو میں اکیلا کیوں آؤں؟ کھانا ہم نے مل کر ہے تو اکیلا میں ہی کیوں ذلیل آنے ہوں؟ میں نے کہا کہ میں اپنی ساس کو یہ بات بتاؤں گی کہ تم مجھ سے کفن چوری کروانے کا کام کرنا چاہتے ہو۔ کیا تمہیں کوئی اور کام نہیں ملا تھا جو تم کفن چوری کر کے مجھے روزی روٹی کھلاؤ گے؟ میں اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں ہو سکتی۔ میرا شوہر میری بات سن کر پریشان ہو گیا اور بولا ارے پگلی، تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتی کہ مجھ اکیلے کو کوئی قبرستان نہیں آنے دے گا، سب لوگ مجھ پر شک کریں گے۔ اگر ساتھ عورت ہو تو انسان کے لیے یہ سب کچھ کرنا آسان ہو جاتا ہے، ایک عورت کے ساتھ چلنے والے مرد کو کوئی چیک بھی نہیں کرتا۔ میں اپنے شوہر کی بات تو سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے ساتھ کیوں لانا چاہتا ہے، پر کفن بیچ کر اپنی روزی روٹی کمانے والی بات مجھے بہت بری لگی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے صاف کہہ دیا کہ میں ساس سے یہ بات کہوں گی اور کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کروں گی۔ میرا شوہر وہاں سے واپس آ گیا۔ گھر آ کر اس نے مجھ سے بہت پیار محبت سے بات کی، مجھے اتنی محبت دی کہ میں سب کچھ بھول گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے شوہر کا راز افشا نہیں کروں گی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے یہی سمجھا، اب میرا راز رکھو، تم میرا لباس اور میں تمہارا، سو تم اگر میرے بارے میں اماں کو بتاؤ گی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ویسے بھی میں یہ کام تمہارے کہنے پر چھوڑ بھی سکتا ہوں، لیکن فی الحال تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ اپنے شوہر کی بات کو میں نے اپنے پلو سے باندھ لیا تھا اور سوچا تھا کہ میں واقعی میں ایسا ہی کروں گی، کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گی۔ میرا دماغ اپنے شوہر کے بارے میں بدل چکا تھا، میں ان سے سچے دل سے محبت بھی کرنے لگی تھی، لیکن میں اس بارے میں بہت زیادہ پریشان اس وقت ہوئی جب ہم لوگ صبح اپنی ساس کے ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ میری ساس نے کہا کہ میرا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے، واقعی میں اچھا خاصا کماتا ہے اور شریف بھی اتنا کہ کبھی اس نے اپنی بہنوں کے سامنے بھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں انہیں یہ سب جواب دینا ہی چاہتی تھی، پر پھر مجھے اپنے شوہر کی باتیں یاد آئیں۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی والدہ سے یہ بات ضرور کروں گی تاکہ وہ مجھے کوئی نہ کوئی اچھا مشورہ ہی دے دیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اماں کے گھر چھوڑ آئیں۔ بولے کہ میں شام کو تمہارے ساتھ چلوں گا، فی الحال مجھے ایک کام ہے۔ میں اپنے شوہر کے کاموں سے بھی بہت حیران پریشان تھی۔ وہ جو بھی کام کرتے کاغذ پر لکھ کر کرتے تھے اور اکثر کاغذ مجھ سے چھپا کر رکھتے۔ بہرحال شام ہوئی تو واقعی 6 بجے وہ مجھے لے کر میرے میکے روانہ ہو گئے۔ راستے میں مجھ سے پوچھتے رہے کہ تمہارے گھر میں اور کون کون ہے۔ میں نے انہیں اپنے سب گھر والوں کے بارے میں بتا دیا تھا، پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے گھر والے انہیں کیسا سمجھتے ہیں۔ یقیناً وہ انہیں اچھا ہی سمجھتے تھے۔ میری ماں تو میرے شوہر کو اس قدر اعلیٰ عزت اور مقام دیتی تھیں کہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر میرے شوہر ہی کو چاہتی تھیں۔ پر جب ہم لوگ گھر گئے، میں نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ میرا شوہر مجھے شادی کی رات ایک قبرستان میں لے کر گیا تھا اور پھر اب یہ کہتا ہے کہ ہم کفن چور کر اپنی گزر بسر کریں گے۔ یہ بات سن کر میری ماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے سر پر لگایا اور بولی تو کتنی خبیث ہو گئی ہے، کیوں اپنے شوہر کے بارے میں ایسی الزام بھری باتیں کر رہی ہے؟ میں اسے جانتی نہیں ہوں کیا؟ تم کوئی اور بات کہتی تو میں پھر بھی مان لیتی، پر قبر سے کفن چوری کرنے والی بات بالکل ہی غیر بنیاد ہے بیٹی۔ اپنے شوہر پر الزام لگانے سے پہلے تم یہ تو سوچ لیتی کہ وہ کتنا نمازی پرہیزی انسان ہے، ایسے نمازی شخص پر الزام لگانا بھی گناہ ہے۔ میں اپنی اماں کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا اماں تم مجھ پر یقین نہیں کر رہی، پر میرا شوہر ایسا ہی کرتا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ کفن بیچ کر ہم لاکھوں کے مالک بن جائیں گے۔ اماں نے بھی وہی بات کی جو میں نے کی تھی، بولی کہ بیٹا کفن تو 100-200 روپے کا بکتا ہے، وہ مردوں کے کفن چوری کر کے کیا کرے گا بھلا؟
میں اچھی طرح جانتی ہوں شادی سے پہلے تمہیں حماد پسند تھا، تم ابھی بھی اسی کے خواب دیکھ رہی ہو، پر یہ بات مت بھولو کہ یہ لڑکا تمہیں کبھی طلاق نہیں دے گا، اس لیے اس کے سو یہ ہماری بھی عزت کرتا ہے اور زندگی بھر تمہارا خیال رکھے گا۔ میں اماں کی باتیں سن کر ہکی بکی رہ گئی تھی کیونکہ میرے پاس اب اور کوئی جواب نہیں تھا۔ اماں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ پر یقین ہی نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ میں اب اماں سے مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں۔ میں جب واپس اپنے گھر آئی تو میرا حالت بہت بری تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ اماں نے مجھے کیا کہا، پر اب میں رضامند ہو گئی تھی۔ شاید یہ اماں سے انتقام لینے کا ایک دوسرا طریقہ تھا کہ میں اپنی ماں سے ناراض ہو کر اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ اب آپ جو بھی کام کریں گے آپ بھلے اس میں مجھے بھی شامل کریں، کوئی اعتراض نہیں۔ میرا شوہر میری بات سن کر بہت خوش ہوا، بولا کہ بس پھر ٹھیک ہے، آج رات ہی ہم چلیں گے، لیکن آج تم نے عروسی جوڑا ہی پہنے رکھنا ہے۔ میں اپنے شوہر کی یہ بات سن کر حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں قبرستان میں جانے کے لیے عروسی جوڑا کیوں پہنوں؟ بولے کہ وہاں پر جو بھی لوگ آتے ہیں وہ سرخ لباس دیکھ کر ہی انسان کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ سرخ لباس عموماً انسان عورتوں کے پاس نہیں ہوتا۔ اگر کسی عورت نے رات کے اس پہر دلہن والا لباس پہنا ہو تو لوگ اس سے ویسے ہی ڈرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ جیسے دلہن کے روپ میں کوئی چڑیل آ گئی ہو، کیونکہ کوئی بھی دلہن رات کے 12 بجے گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ اپنے شوہر کی ذہانت دیکھ کر میں چپ ہو گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میرا شوہر واقعی میں بہت چالاک ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر کے ہی رہے گا، سو مجھے معیشت کی فکر نہیں تھی۔ پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر اتنا گھٹیا کام کرے گا۔ پہلے پہل مجھے بھی اس بات کی شدت کا اندازہ نہیں ہوا تھا، پر اب لگنے لگا تھا کہ یہ کتنا برا، غلیظ اور گناہ والا کام ہے۔ لیکن میں عروسی جوڑا پہن کر شوہر کے ساتھ گھر سے نکلی تو میرا دل عجیب سے خوف اور اندیشوں میں گھرا ہوا تھا جیسے میرا شوہر میری قبر کھودنے جا رہا ہو۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم واپس کب آئیں گے، تو بولا کہ آج ہمارا کام لمبا ہوگا، اس لیے ہمیں دیر بھی لگ سکتی ہے۔ یہ سن کر میرا دل اور بجھ گیا۔ مجھے سخت نیند بھی آ رہی تھی۔ رات کے اس پہر بھلا کوئی انسان جاگتا ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ تم بالکل بھی ڈرنا مت، پر اعتماد ہو کر کھڑی رہو، ہم کسی کی کوئی چوری نہیں کر رہے، ہم جس کا چوری کر رہے ہیں وہ تو مر چکا ہے، ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، تو پھر کسی کی کیا مجال کہ وہ ہمیں کوئی بات کہے۔ میں اپنے شوہر کی بات پر عمل کر کے دور کھڑی ہو گئی۔ ہم لوگ قبرستان پہنچ گئے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے پہرا دینے کے لیے باہر کھڑا کیا ہوا تھا۔ میں اس لیے کھڑی تھی کہ کوئی آ نہ جائے، اور اگر کوئی آئے تو اسے خود کو چڑیل ظاہر کر کے یہاں سے بھگا دوں۔ یہ کام بہت مشکل تھا۔ میں جانتی تھی کوئی آ گیا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی، پر اپنے شوہر کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے میں وہیں پر کھڑی تھی۔ یہاں نے وہ کفن اس قبر سے چوری کر لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رات کے اس پہر قبرستان بہت ہولناک لگ رہا تھا۔ ہم لوگ وہاں سے کفن چوری کرنے کے بعد نکلے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا آپ کیا کریں گے؟ بولا کہ کرنا کیا ہے، یہ کفن کرامت بابا کو جا کر بیچنا ہے۔ کرامت بابا کون ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ایک فقیر ہے، جادو کرتا ہے اور اس کو ہر مہینے کفن چاہیے ہوتا ہے۔ وہ ہمیں کیا دے گا؟ میں نے پوچھا تو میرے شوہر نے کہا یہ وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، وہ ہمیں بہت کچھ اچھا دے گا۔ میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی اور یوں ہم لوگ وہیں سے کرامت بابا کے پاس چلے گئے۔ کرامت بابا کی جھونپڑی یہاں سے تقریباً کافی زیادہ دور تھی۔ مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم ایک کمرے کے دروازے پر پہنچے۔ ہم نے دروازے پر دستک دی تو ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ یہ آدمی ادھیڑ عمر کا تھا۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر مجھے کن لوگوں کے دروازوں پر گھما رہا ہے کہ وہ اپنی جوان اور نئی نویلی دلہن کو لے کر لوگوں کے آستانوں پر پھر رہا تھا۔ اس آدمی نے مجھے عجیب سی نظر سے دیکھا اور پھر بولا کہ اندر آ جاؤ۔ میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ لیے اندر چلا گیا۔ سامنے ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوا تھا۔ بوڑھے کو دیکھ کر تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ اس نے اپنے گلے میں ہڈیوں کا ہار پہن رکھا تھا، آنکھوں میں لال ڈورے دوڑ رہے تھے، جبکہ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ برسوں کا شرابی ہو اور اس نے ابھی بھی نشہ کر رکھا ہو۔ میں اسے دیکھ کر بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کہنے لگا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے تمہیں 1000 بار کہا کہ میرے ساتھ جب بھی آؤ، میرے سامنے آؤ تو میری مراد پوری کر کے آنا، ورنہ میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ میرے شوہر نے
بابے کے سامنے جھکتے ہوئے کہا، بابا آج میں تمہاری پسندیدہ چیز لایا ہوں۔ تم کہتے تھے کہ میں تمہارا کوئی کام نہیں کرتا، دیکھو آج تمہارا مرید تمہارے لیے کیا لایا۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے وہ کفن اس بوڑھے کے سامنے پیش کر دیا۔ بوڑھا کفن کو دیکھتے ہی خوش ہو گیا اور بولا، شاباش میرے شیر، تم نے تو میرا بہت بڑا کام کر دیا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کون ہے؟ اس کی نظروں میں عجیب سی غلاظت تھی جو میں نے ایک لمحے میں ہی محسوس کر لی تھی۔ یہ میری بیوی ہے، یہ بھی آپ کی مرید ہے، سلام کرو سائرہ۔ میرے شوہر نے مجھے اس بوڑھے آدمی کو سلام کرنے کو کہا۔ میرا پارا گھوم گیا، میں نے اس کے آگے بالکل بھی ہاتھ نہیں جھوڑے، نہ اس کو سلام کیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر غلیظ سی مسکراہٹ کے ساتھ ہنسا اور بولا، یہ سلام کرے گی مجھے، اس پر اثر بعد میں ہوگا۔ میں حیران تھی کہ اس نے یہ بات مجھے کیوں بولی۔ مجھے اپنے شوہر پر رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ رات کے اس پہر وہ مجھے یہاں کس جگہ پر لے آیا ہے۔ کیا اسے اپنی بیوی کی عزت اور غیرت کی ذرا بھی پرواہ نہیں؟ میں نے یہ بات خاموشی سے سن تو لی تھی، پر میرے دل میں بہت نفرت آ گئی تھی اس بابے کے خلاف۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ دوبارہ میں کبھی یہاں نہیں آؤں گی۔ دیکھتے اس نے میرے شوہر کو ایک بڑی سی ڈبی دے دی۔ اس ڈبی کو کھولتے ہی میری تو آنکھیں جیسے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں 2 چمکتے ہوئے سونے کے کنگن تھے جنہیں دیکھ کر میں کھل اٹھی تھی۔ آج سے پہلے میں نے اتنے چمکدار سونے کے کنگن نہیں دیکھے تھے، یہ اصلی اور خالص سونا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر بولا، میں نے کہا تھا نا کہ کرامت بابا کے پاس کوئی نہ کوئی کرامت ہوتی ہے، وہ بلا وجہ کسی کو اپنے پاس نہیں بلاتے۔ میرا شوہر بہت فخریہ انداز میں یہ بات کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے بابا کا شکریہ ادا کیا اور وہ سونے کے کنگن لے کر آستانے سے باہر آ گیا۔ ہم لوگ ڈرتے ڈرتے گھر تک پہنچے تھے۔ گھر تک جانے کا سفر کیسے گزرا میں نہیں جانتی۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے تو تقریباً صبح کے 4 بج چکے تھے۔ میری اماں جان بھی اٹھ چکی تھیں، یعنی میرے شوہر کی ماں اور میری ساس اٹھ چکی تھیں۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ حیران ہو گئیں اور بولی، بیٹا تم لوگ کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا، ماں ہم تو ابھی آئے ہیں۔ میری ماں نے میری طرف دیکھا اور بولی کہ یہ تم نے سرخ جوڑا کیوں پہن رکھا ہے؟ میں نے کہا، یہ تو ان کا حکم تھا کہ آج تم پھر دلہن بنو، اس لیے میں بن گئی۔ میری ساس نے مجھے مشکوک نظر سے دیکھا اور بولی، ٹھیک ہے تم دونوں چلے جاؤ، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں اچھی طرح جانتی ہوں یہ خبیث تمہیں کہاں لے کر گیا ہوگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میری ساس کو بھی میرے شوہر کے ان معاملات کا علم تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی کیونکہ میرے ذہن میں وہ سونے کے کنگن گھوم رہے تھے۔ پھر میں اندر کمرے میں آئی۔ میرا شوہر بولا کہ اماں کو اس بارے میں تھوڑا شک ہے، انہیں زیادہ نہیں پتہ۔ میں نے ہلکا سا ان کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے وہ کنگن دے دو۔ بولا کہ وہ تو ہم نے بیچنے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، میں وہ پہننا چاہتی ہوں، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں وہ کنگن پہن کر سو گئی۔ صبح اٹھی تو میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ کبھی دل چاہتا کہ اپنے شوہر کو مار ڈالوں، کبھی ساس کے خلاف عجیب منصوبے آتے۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ بس کچھ ہو جائے اور میں اس بابے کے پاس پہنچ جاؤں۔ پھر مجھے اپنے شوہر سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ اگلے 2-3 دن میرے لیے تباہی کا باعث تھے۔ میں اپنے شوہر کے پاس بھی نہ جاتی، نہ اسے اپنے قریب آنے دیتی۔ اسے کہتی، مجھے بابا کے پاس لے کر جاؤ۔ حیران تھا، یہ بات صاف سمجھ گیا تھا کہ اس بابا نے ہی مجھ پر کوئی عمل کیا ہے۔ اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ چوڑیاں اتار دوں تو شاید میری یہ کیفیت بھی ختم ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر وہ چوڑیاں اتارنے کی دیر تھی کہ میری وہ کیفیت ختم ہو گئی، پر پھر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ نماز روزے کی پابندی کرنا پڑی اور کئی عملیات کرنے کے بعد میری اس بوڑھے کے خیالوں سے جان چھوٹی، اور میں اس بات پر قائل ہو گئی کہ اب میری زندگی آزادانہ ہی گزرے گی۔ پر یہ واقعہ ہو جانے کے بعد میرے شوہر نے بھی اس کام سے توبہ کر لی اور بولا کہ آئندہ ہم عزت کی روزی کمائیں گے، کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ہمیں شرمندگی ہو۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کم از کم میرے شوہر کو یہ بات سمجھ تو آ گئی، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ ہم ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے۔ سچ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی محبت میں کچھ بھی کر گزرتی ہے، جبکہ شوہر بیوی کے لیے بعض اوقات عزت کی روٹی کمانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔